یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا. نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں. وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف
اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ شے ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ، میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے ویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے. اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی الاسلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے. تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے. تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ. وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث. حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064 کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے. دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں. لیکن اس میں نماز شرط ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے. اس کی ایک ضعیف
سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہو نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود۔ تو یہ تین بڑے بڑے فضائل ہیں، باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیغے سے ہو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لی۔ پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیجتا ہے۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر، اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا ایک سال یا دو سال، کہانیاں نے کوئی نہیں اٹھ جاگتے، جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی، اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا، کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے، اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، آج چھوڑ دیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ، سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے مثل زمینیں بھی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض، زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی۔ اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی، میرے کہنے سے نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں، اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا، اتنے کوئی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے، سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں
کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں، جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے وہ لوگوں نے دریافت کی۔ میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا، فیراڈے نے 800 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا ہے نا بجلی والا معاملہ۔ دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزر، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، EMF انڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا، نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی، تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے۔ تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اچھا، یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی۔ اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مراد نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں پہ ممکن ہو، جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا مودودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی۔ وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی، علی یون، تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے، یہ ہے العلی، جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے۔ رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمان اللہ ہے، رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے۔ صرف رؤوف اور رحیم سورہ التوبہ کی آخری آیات میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند۔ اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا، میں نے اتنا حصہ کور کیا جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی، آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود، تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے۔ باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔ لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں۔
بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلا شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6389، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ. اللہ پاک جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں ان کا بھی ارادہ وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں. تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے
जमात खड़े होने तक का, ये दुआ की कबूलियत का सबब है। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। आज मेरा टॉपिक नहीं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। इसी तरीके से तेज बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। मैदान जंग में, जंग के दौरान ऐन, उस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। जुम्मे वाले दिन खतीब जब जो है वो 2 खुतबों के दरमियान वक्फा करता है, उस दौरान दिल में दुआ मांगी जाए, वो कबूलियत का वक्त है। और कई एक कबूलियत के वक्त है, लेकिन एक वक्त ऐसा है जो हर वक्त आपके पास अवेलेबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अगली 5 हदीसें मैं बयान करने लगा हूं, और वो है नमाज में दुआ मांगना, जिसके लिए आपको जुम्मे के दिन के इंतजार की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। जब भी आप नमाज पढ़ें, ये 5 हदीसें, इसी पे हमारी गुफ्तगू कंक्लूड होगी। पहली हदीस सही बुखारी में 6230, सही मुस्लिम में 897, मिशकात में 909, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तशहुद तालीम फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अब्दुहु व रसूलुहु तक। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये तशहुद पढ़ चुको, उसके बाद जो मन पसंद दुआ हो वो तुम अपने रब से मांग सकते हो, जो भी मन पसंद, यानी जो भी दुआ मांगनी है। आप किताबो सुन्नत में अगर कोई दुआ आई है वो भी मांग सकते हैं, इसके अलावा भी कोई मांग सकते हैं, लेकिन मांगेंगे अरबी में। अरबी सिंबल ऑफ यूनिटी है मुसलमानों का। और वैसे एक दुआ ही, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, यही काफी है। बल इस हदीस में अदम जिक्र है दुरूद इब्राहिमी का, वो अगली हदीसों में मौजूद है। सही मुस्लिम में 1739, मिशकात में 1257 में है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद बैठते, अल्लाह की हम बयान करते, उसके बाद दुआएं करते। और यही हदीस सुनन निसाई में 1720 और 1721 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम बयान करते, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते, और उसके बाद अपने रब से दुआएं मांगा करते। और यही तरतीब है जो जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर हदीस है कि एक सहाबी थे, उन्होंने बड़ी तेजी से नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी दुआ मांगना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर नमाज का तरीका सिखाया, और दुआ मांगने का खुसूसन तरीका उसमें मौजूद है कि सिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ में जल्दी ना करो, पहले अल्लाह की हम बयान करो, उसके बाद दुरूशी पढ़ो, फिर दुआ मांगा करो। इतने में एक और शख्स आया जिसने अल्लाह की हम बयान की, दुरूशी पढ़ा, फिर दुआ मांगी, तो आपने 2 दफा फरमाया, सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। यानी दुरूद शरीफ और अल्लाह की हमद, ये प्रोटोकॉल है दुआ की कबूलियत का। तो अल्लाह की हमद और दुरूद शरीफ, और नमाज में यही होता है, आप पहले अल्लाह की हमद करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, एंड पे दुआएं मांगते हैं आप जाके। वो जितनी भी दुआएं सुन्नत से साबित हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, जो बुखारी मुस्लिम में आती है। या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये सही बुखारी में आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपने खुसूसन दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस किस्म की और दुआएं भी हैं, वो कोई भी आप मांगे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये तो जामे दुआ है, ये आप तशहुद में मांगे। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में 1073, मिशकात में 873, ये अजीब इत्तफाक है, मुस्लिम 1073, मिशकात 873। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं रुकू और सजदों में कुरान ना पढ़ूं। यानी कुरान से मुराद कुरान की तिलावत, वो सिर्फ क़याम में होगी। कुरानी दुआएं मांग सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते। और रहा रुकू, तो उसमें अपने रब की अजमत बयान करो, जो सही मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते थे, और जामिया तिर्मिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ो और सजदे में सुबहान रब्बियल आला। मुस्लिम में तो इतने अल्फाज हैं कि रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ते थे, और तिर्मिज़ी में है कि आप हुक्म देते थे। ये तस्बीहात जो हैं ये हुक्मियां हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में और सुबहान रब्बियल आला सजदे में। इसके अलावा जो है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हुक्म यही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी मुस्लिम में अल्फाज हैं कि रुकू में रब की अजमत बयान करो, और रहे सजदे तो उनमें खूब दुआएं किया करो, बस तुम्हारी दुआ कबूलियत के लायक होगी। यानी सजदे में दुआ कबूल होती है जो की जाए। लिहाजा सजदे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी तरीका है, मैं सजदे में ये दुआ मांगता हूं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये कोई भी कुरानी दुआ मांग सकते हैं। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में 1083, मिशकात में 894, बड़ी क्रिटिकल हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि आजिजी के आलम में होता है ना। सबसे ज्यादा करीब कब होता है? सजदे के आलम में। बस उस वक्त खूब दुआएं मांगा करो। सही मुस्लिम 1083, मिशकात 894।
یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سنا پس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو، اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل، یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پانچویں اور آخری حدیث آج کی، صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، یہ آپ کی وفات کی خبر تھی، اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب